اچھا، یہ صرف جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے لیے ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہیں، یا پھر پروفیشنلز کے لیے بھی ہیں کہ وہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آن لائن بھی بہت ڈیمانڈ ہے کام کی، تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جو لاکھ لیپ ٹاپ دیتے ہیں یہ تو ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں دیتے ہیں تاکہ بچے بچیاں جو ہیں اس کے ذریعے اپنی زندگیاں، دنیا بھی ایک گلوبل ولیج ہے، تو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بچے بچیاں دیکھیں، جو بیسٹ وہاں پر پریکٹسز ہیں ان کو کریں۔ یہ جو 1.5 لاکھ لیپ ٹاپ ہم لائے ہیں اس کے اندر ہم پروفیشنلز کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ وہ ان کو اگر لیپ ٹاپ مثال کے طور پر گرافک ڈیزائننگ کا چاہیے، ان کو کسی اور وہ چاہے 4 لاکھ کا لیپ ٹاپ ہے، چاہے وہ 5 لاکھ کا ہے، چاہے 3 لاکھ کا ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رائٹ، جیسے کہ ایک ٹاپ 10 وی پی این کی جو رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کی خلل کی وجہ سے $7.69 بلین کا نقصان ہوا۔ یہ انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے ہے۔ تو جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں، آپ کیونکہ لیپ ٹاپ ایک آپ کی اسکیم ہے، اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ تو ان کے لیے نقصان کا بھی باعث ہے۔ ابھی آپ کی حکومت کی یہ جو انٹرنیٹ کی پالیسی ہے، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھیں، 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا، ترقی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر سٹیبلٹی ہوتی ہے، اور جب اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس پر 5th جنریشن وار مسلط کی گئی۔ 5th جنریشن وار کیا ہے؟ مایوسی پھیلانا، بتانا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ایک بندہ جو پاکستان پر مسلط کیا گیا وہ دنیا کے فورمز پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کرنا، پاکستانی کرپٹ ہیں، پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 2017 سے 24 تک پاکستان میں 1 روپے کی فارن انویسٹمنٹ نہیں آئی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو نقصان ہوا اور پاکستان میں جو انتشار اور فسادی ذہن کو جو فروغ دیا گیا، اس کی وجہ سے میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ 2014 کے اندر باہر عرب کنٹریز کے اندر جو سو کالڈ عرب سپرنگ کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ تحریر اسکوائر تھا اور یہاں پہ ڈی چوک تھا، اور شام، عراق، لیبیا، مصر کا اس سو کالڈ عرب سپرنگ سے کیا حال ہوا؟ آج ان ملکوں کا مستقبل نہیں ہے، آج ان ملک کے بچوں کا مستقبل نہیں ہے۔ تو انٹرنیٹ کے اوپر جو مرضی کہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ تمام قوانین جو یورپ میں ہے، جو امریکہ میں ہے، جو اسی طرح مہذب معاشروں کی ہم بات کرتے ہیں، جو دبئی میں ہے فار دیٹ میٹر، جہاں پہ ساری دنیا جا کے کر رہی ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ایک فائر وال بنائی جا رہی ہے، اور جس کے بنانے میں، جس کے آپریٹو ہونے میں ظاہری بات ہے کہ انٹرنیٹ کے کچھ ایشوز بنے، لیکن ملکی سالمیت یہ بلینز، ہم ٹریلینز کما لیں گے، لیکن پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان میں سٹیبلٹی ہوگی، تو یہی بچے اور بچیاں کمائی کریں گے۔ اور اگر پاکستان کو انتشار کی نظر کر دیا تو نہ یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ آئے گی اور نہ کوئی آگے جانے کا راستہ ہوگا۔ رائٹ، لیپ ٹاپ اسکیم لانچ کرنے کے بعد سے اب تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے آپ کو اور جن کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کیا فائدہ حاصل ہوا ہے؟ کیا سیاسی طور پر فائدہ حاصل ہوا ہے؟ اگر سوشلی دیکھا جائے تو جو لوگ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، وہ پوری یوتھ جو ہے وہ اس وقت پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہی جا رہی ہے۔ تو یہ فائدہ ہوا ہے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا یا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی نا جس طرح ایک پروپیگنڈا ہے نا، یہ بھی یہ پروپیگنڈا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے ہر سال لاکھ لیپ ٹاپ دیتے ہیں، ان لاکھ لیپ ٹاپوں کے اندر سے 30 بچے یا بچیاں جو ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ جی یہ ہم نے لیپ ٹاپ تو لے لیا لیکن ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا، تو بھی آپ سے ووٹ مانگ کون رہا ہے؟ ہم نے کبھی کوئی شرط رکھی ہے؟ ہم چاہے ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے اسکالرشپس دیں، ہم بچوں کو باہر بھیجیں، ہم سافٹ لونز دیں، ہم لیپ ٹاپس دیں، کہیں پر سنا ہے کہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں تو اب ہمیں آپ جو ہے ووٹ دیں؟ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، اپنا مستقبل بناؤ، اپنے مستقبل کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ، کیونکہ تم اپنا مستقبل بناؤ گے تو تمہارے خاندان کا مستقبل بنے گا، تمہارے علاقے کا مستقبل بنے گا، پاکستان خوشحال ہوگا۔ تو اللہ کے فضل سے ہم نے یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے، پازیٹیو یوتھ انگیجمنٹ پر کام کیا ہے، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، چاہے مریم نواز ہوں، کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جس پہ ہم نے کہا ہوگا کہ یہ ہم دے رہے ہیں، اب ووٹ نون کو دو۔ ہم تو
بچوں کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب نیکسٹ آ جائیں تو اگر آتے ہیں تو ان امپلائمنٹ، کیونکہ 64% آپ کی یوتھ ہے اور تقریباً سب کو ہی روزگار ایسی ایج میں ہے 24 سے 30 تک کہ سب کو روزگار چاہیے اور روزگار کے مواقع بہت کم ہیں، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اوپر کیا کام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی پڑھی لکھی اور آپ کا اتنا زبردست قسم کا ریسرچ ہے، پیچھے نہیں جاتے. 2013 میں جب نواز شریف صاحب آئے تو ورلڈ بینک اور IMF نے کہا کہ پاکستان 2 ماہ میں دیوالیہ ہو رہا ہے. روز کا بم دھماکہ تھا، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. نواز شریف صاحب نے تو آ کے یہ نہیں کہا کہ پچھلے لوٹ کے کھا گئے تھے اور خزانے خالی ہیں میں کیا کروں. انہوں نے دن رات محنت کی. ہم ایک پراپر ہوم ورک کے ساتھ آئے تھے اور اس ہوم ورک کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم نے 8 ماہ میں ٹرن اراؤنڈ کیا. جہاں پر بم دھماکے تھے امن آیا، جہاں پر لوڈ شیڈنگ تھی 2013 پاکستان بننے سے لے کے 2013 تک جتنے بجلی کے کارخانے لگے تھے 80% لگا کے پاکستان سے اندھیرے دور کیے، معیشت کو پیروں پہ کھڑا کیا. جب یہ سب کچھ کر لیا تو ایک نعرہ لگایا گیا کہ جی مہنگائی بہت ہے، کرپشن بہت ہے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے.